اسلام کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ عزیر علیہ السلام کے والد اور سلسلہ نسب کے بعض دوسرے ناموں میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ابن عساکر ان کے والد کا نام جرواب بتاتے ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام صرف ایک جگہ سورہ توبہ میں آیا ہے، اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس ایک جگہ کے سوا قرآن میں کسی اور مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات اور واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، محض ان کی زبانوں سے نکالی ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی انہی کی سی بات کہی، اس سے پہلے کفر کی جو راہ اختیار کر چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ البتہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد اور کھنڈر ہو چکی تھی، اور وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا اور نہ کوئی مکان۔ مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کا مرثیہ بیان کر رہے تھے۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا کہ ایسا کھنڈر اور تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہوگا، اور یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اسی حالت میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کو دوبارہ زندگی بخشی، اور تب ان سے کہا بتاؤ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ وہ جب تعجب کرنے پر موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھنے کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ اس لیے انہوں نے جواب دیا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہو، اور اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں کوئی مطلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اور پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو، جس چیز کو چاہا محفوظ رکھا۔ تو 100 برس کے اس طویل عرصہ میں کسی بھی قسم کے موسمی تغیرات نے اثر نہ کیا، اور محفوظ اور سالم رہی، اور جس چیز کے متعلق ارادہ کیا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا، اور اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ تاکہ ہم تم کو اور تمہارے واقعے کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، اور تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ خدائے تعالیٰ اس طرح مردہ کو زندگی بخشتا ہے اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تیری قدرت کاملہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے۔
اور مجھ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔